میں حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شاہ مفکر اسلام صاحبزادہ پیر رفاع الہی قادری صاحب کی نور نظر، ان کے شہزادے، ان کے نور نظر، اور یہ دو نور ہیں اللہ کریم حسنین کریمین کے نور کا صدقہ یہ دونوں جوڑیاں سلامت رہیں۔ دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ والا شاہ جناب صاحبزادہ محمد فرزان الحسن قادری تشریف لائیں گے۔ حضور پیر صاحب کے نور نظر، ان کے شہزادے، لخت جگر، اس دربار کا حسن ہے۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ حمد و صلات کے بعد صدر بزم میرے جد امجد حضور سلطان العاشقین حضرت قبلہ بابا جی پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضرت قلندر کبریا، نہایت عزتوں کے لائق میرے بابا جان اور میرے چچا جان و دیگر مہمانان گرامی قدر، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ کائنات کی تخلیق محض مادی مظاہر کا ظہور نہیں بلکہ اس عظیم مقصد کی تکمیل ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ وہ ہستی کامل ہیں کہ جن کے قدموں کی خاک سے زمان و مکان نے رفعت پائی، جن کی نگاہ کرم نے دلوں کی ویرانیوں کو گل و گلزار میں تبدیل فرما دیا، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب چونکہ ہمارا موضوع سیرت طیبہ اور عظمت رسالت ہے تو اسے ہم دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے، پہلے سیرت کی بات کرتے ہیں پھر عظمت کا ذکر کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش محبت میں سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابھی آپ کی آنکھوں میں معصومیت کی جھلک تھی کہ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے روحانی میں چلے گئے۔ آپ کی وفات تو ابھی چند برس گزرے تھے کہ آپ والدہ کی ممتا سے محروم ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، حضور نے بچپن ہی میں یتیمی کا مزہ چکھا، اور ایسا مزہ چکھا کہ آنے والے دور میں آپ ہمیں یتیموں کے والی نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیموں کو پالتا ہے ان کی پرورش کرتا ہے، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اب آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگے، اور چند برس کے بعد وہ بھی اس دنیا فانی سے روحانی میں چلے گئے، اور پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگے اور وہیں جوان ہوئے۔ اب آپ کی جوانی میں بھی پاکیزگی اور طہارت ایسی تھی کہ مکہ والے آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے تھے،
اور پھر آپ کی اسی جوانی میں مکہ کا سب سے بڑا تنازع حجر اسود کی تنصیب سامنے آیا، اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ قبائل میں تلواریں نکلنے کو تھی۔ لیکن جب یہ معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے تمام سرداران سے فرمایا کہ پتھر کو چادر میں رکھو اور میری بارگاہ میں لے آؤ۔ جب لے کے آئے تو آپ نے پتھر کو یوں اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لگا دیا۔ اس طریقے سے آپ نے تمام سرداران کو عزت دے کر بغیر خون بہائے یہ معاملہ حل فرما دیا۔ اب جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو غار ہرا میں آپ پہ وحی کا نزول ہوا اور آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ اب آئیے عظمت رسالت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہاں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب تمام جہانوں میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی رسالت کو کسی وقت، کسی خطے یا کسی دور کی قید نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب دنیا کا قاعدہ اور قانون ہے ہر شخص کا تعارف کوئی دوسرا کرواتا ہے، ایسا ہی ہر شخص کا تعارف کوئی دوسرا کرواتا ہے، لیکن رسول اللہ کا تعارف اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی جنس میں سے ہیں، تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر بھاری گزرتا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے بے قرار رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے ہر وقت شفقت اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اب یہ آپ کا تعارف خالق ارض و سماوات نے کر دیا۔ اب آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ فخر کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تمام اولاد آدم۔ اب تمام اولاد آدم میں رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں اور تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی لکھا ہوا تھا، خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جب آدم ابھی مٹی میں تشکیل پا رہے تھے۔ آدم ابھی مٹی میں تشکیل پا رہے تھے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسالت وقت کی قید سے بھی ماورا ہے۔ اب آئیے اس پوری گفتگو کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ آپ کی سیرت پورا کا پورا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اور اگر ہم تاجدار سعودت شریف کی بارگاہ سے سبق لیں تو میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جیو تو محمد کے لیے، مرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شیوخ کے ساتھ اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، کیونکہ یہاں سے آپ کو دنیاوی تعلیمات بھی ملتی ہیں، دینی تعلیمات بھی ملتی ہیں اور روحانیت کا درس بھی ملتا ہے۔ اب روحانیت کی بات ہو رہی ہے تو میں حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت بہلول دانا مجذوب اللہ رب العزت کے ایک کامل ولی گزرے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک نوجوان تھا اور اس کے 3 سوالات تھے، اور وہ یہ کہتا تھا میرے ان 3 سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے بڑے بڑے علماء سے بھی پوچھا لیکن سب نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ سوالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ایک دن وہ حضرت بہلول دانا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا جی میرے 3 سوال ہیں، مجھے ان کے جوابات چاہیے۔ آپ نے فرمایا کرو، پوچھو۔ کہنے لگا جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جب انسان سے تمام برے اعمال شیطان کرواتا ہے
تو سزا انسان کو کیوں ملے گی، کیوں ملنی چاہیے؟ تیسرا سوال یہ ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، ڈالا اسے جہنم میں جانا ہے، آگ کو جلائے گی کیسے؟ آپ نے اس کے سوال سنے، آپ کے پاس ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا، اسے اس قدر شدید درد ہوئی کہ اس کے سر سے خون نکلا۔ وہ یہ معاملہ قاضی کے پاس لے گیا، قاضی نے کہا وہ تو اللہ کے نیک بزرگ ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے کہا جی نہیں، انہوں نے ہی کیا۔ بلایا گیا، آپ سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اس کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے جواب دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا سوال تھا اللہ نظر نہیں آتا، ہم مانے کیوں؟ اب اسے درد ہو رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم کیوں مانے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب تمام برے اعمال شیطان کرواتا ہے تو سزا انسان کو کیوں ملے گی؟ اب میرے سے بھی یہ کام شیطان نے کروائے، جاؤ اسے پکڑو سزا دے لو۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو کیسے جلائے گی؟ انسان بھی مٹی سے بنا ہے، مٹی نے مٹی کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ مٹی نے مٹی کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ اب حضرات گرامی قدر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسبتوں کو اپنے شیوخ کے ساتھ مضبوط کریں، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا فرض ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمیں اولیاء کرام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور اگر ہم حضرت اقبال سے پوچھیں تو انہوں نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے آستانہ عالیہ سوچک شریف کا حسن اور اس درگاہ کے شہزادے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد فرزان الحسن قادری، ماشاءاللہ کتنا بابا جان خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔